بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا 25واں پارہ پڑھا گیا. اس میں ایک سورت ہے سورۃ الزخرف، اور میں نے اس کی آیت نمبر 12 پڑھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے 2-3 نعمتوں کو ذکر فرما رہا ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں انسانوں پر، ہر مخلوق پر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں. بعض نعمتیں ایسی ہیں تو وہ نعمت، لیکن انسان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ بھی نعمت ہے. بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی اس میں ایسی ہی 2-3 نعمتوں کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں. نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا. ہر چیز کے لیے جوڑا پیدا کیا، یعنی مذکر ہے تو مؤنث ہے، میل ہے تو فیمیل ہے، نر ہے تو مادہ ہے. یہ معنی بھی اس کا ہے. اور کبھی اس کا معنی جو ہے اپوزٹ چیزیں، دن ہے تو رات ہے، روشنی ہے تو اندھیرا ہے، سخت ہے تو نرم ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو جوڑ پیدا کیا، بے جوڑ کسی کو نہیں پیدا کیا. بے جوڑ ذات ایک ہے، وہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ بے جوڑ ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں. وہ کسی سے نکلا نہیں، اس سے کوئی نکلا نہیں. وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ذات ہے. باقی اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہر ایک کے لیے ہم نے جوڑ پیدا کیا. اب یہ جوڑ بڑی نعمت ہے. جیسے انسانوں میں مرد کے لیے جوڑ عورت کو پیدا کیا، مرد کا جوڑ عورت کو پیدا کیا. نکاح جیسے ایک مقدس عمل کے ذریعے ان میں ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، اور اس رشتے سے یہ ایک دوسرے کے لیے جوڑ اور ایک دوسرے کے لیے کام آنے والے بنتے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر جنت جیسی جگہ بھی بے مزہ ہونے لگے، وہاں بھی مزہ نہ آئے، لطف وہاں بھی نہ آئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتوں کا جہاں تذکرہ کرتے ہیں وہاں بیویوں کا تذکرہ کرتے ہیں. لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ جنتیوں کو جنت میں بے شمار نعمتیں ملیں گے، ان کے لیے پاک و صاف بیویاں بھی ملیں گی، دنیا کی بیویاں بھی اور وہاں جنت کی بھی. اس کے بغیر ساری نعمتیں جنت کی ہو، بیوی نہ ہو، آدمی کو سکون میسر نہیں آئے گا، مزہ نہیں ملے گا. اور ایسا ہو چکا ہے. آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، وہ پریشان تھے،
اتنی بڑی جنت میں ان کا کوئی غمخوار نہیں اور کوئی دلجوئی کرنے والا نہیں، کوئی پیار محبت کی بات کرنے والا نہیں، دل نہیں لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جوڑ پیدا کیا، اور وہیں سے یہ سلسلہ انسانوں میں بھی ہے، جنات میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے، جمادات میں بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر مخلوق کے اندر ہم نے جوڑ پیدا کیا۔ والذی خلق الازواج کلھا، ازواج جی یعنی جوڑ، اور دوسری نعمت فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، دنیا میں تمہیں سواری کرنے کے لیے دو قسم کی سواریاں پیدا کی۔ قرآن کا انداز دیکھیے، ایسے الفاظ کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے کیا قیامت تک آنے والی تمام قسم کی سواریاں اس میں داخل ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری سواری کے لیے ہم نے ایسی سواریاں بھی بنائی جن سواریوں کے بنانے میں تمہارا بھی دخل ہے، انسانوں کا بھی دخل ہے، اور ایسی سواریاں بھی بنائی جن کے سواری بننے میں انسان کا دخل نہیں، براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سواری بنایا۔ وہ سواری جن کے سواری بننے میں انسان کا دخل ہے، انسان کی کوشش ہے۔ قرآن جب نازل ہوا اس زمانے میں ایسی سواریوں میں نمایاں سمندر میں چلنے والی کشتی تھی، اس زمانے میں جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، اور کشتی اس کے بنانے میں انسان کا دخل، اگرچہ کہ اس میں استعمال ہونے والی ساری چیزیں، وہ لکڑی ہو یا دھات ہو یا جو چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں اس کو کہتے ہیں خام میٹیریل، معدنیات، یہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی۔ ان کو جوڑ کر کشتی بنانے والا دماغ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، لیکن انسان کو وہ دماغ دے کر کے اس کام پر لگایا، لہذا مختلف اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اکٹھا کر کے اس نے کشتی بنائی۔ اس میں انسان کی کوشش کا دخل ہے۔ اس زمانے میں یہی نمایاں تھی کشتی، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد آج آپ آئیں گے تو ہوائی جہاز ہے، اس سے آگے راکٹ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، یا آنے والے زمانے میں اور کیا چیزیں بن سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سواری کا ذکر کیا جس میں انسان کی کوششوں کا دخل ہے، قیامت تک بننے والی ہر سواری اس میں داخل۔ اللہ فرما رہے یہ نعمت ہے تمہارے لیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے لوگ حج میں جاتے تھے، وہ یہاں سے بامبے جاتے تھے، ہمارے کرناٹک بنگلور کی بات، یہاں سے وہ بامبے جاتے تھے، اور بامبے سے یہاں سے تو ٹرین میں چلے جاتے، اور وہاں سے کاہے میں جاتے جی، وہی شپ کہہ لیجئے، کشتی کہہ لیجئے جی، وہی تھی۔ اور یہاں سے بامبے گئے 24 گھنٹے، کبھی ایک دن، کبھی 1.5 دن، پھر وہاں سے 5 6 7 8 دن جدہ، پھر وہاں سے آگے۔ زمانہ ترقی کرتے 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 اللہ تبارک و تعالی نے ایسی سواریاں ایجاد کر دی۔ اب فجر آدمی بنگلور میں پڑھتا ہے، ظہر کی نماز جدہ میں پڑھتا ہے، اور کبھی ظہر کی نماز حرم میں پڑھتا ہے۔ یہ ساری سواریاں جتنی بنی اور آگے جتنی بنیں گی، اللہ فرماتے یہ ہماری نعمت۔ وہ میٹیریل جو کشتی میں استعمال ہوتا ہے یا ہوائی جہاز میں، وہ اگر میں پیدا نہیں کرتا تو تم کہاں سے کشتی ہوائی جہاز بناتے؟
اور اگر وہ میٹیریل ہوتا بنانے والا دماغ نہیں پیدا کرتا تو یہ میٹیریل پڑا رہتا، تو وہ دماغ نہیں ہے تو بنتی کیسے؟ اللہ فرماتے غور کرو، ہماری نعمت ہے، بہت بڑی نعمت کا بعض سواریاں وہ ہے جس میں انسان کا دخل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو بنا دیا۔ اور یہاں ایک کو ذکر کیا، اللہ نے کہا والانعام، جانور، گھوڑا ہے، بہترین سواری گھوڑے کی، اونٹ ہے، خچر ہے، گدھا ہے، یہ سب سواریاں ہیں۔ اس زمانے میں اونٹ اور گھوڑا زیادہ استعمال ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جانور کا لفظ استعمال کیا۔ جانور کو ہم نے براہ راست تمہاری سواری بنا کے تمہیں دے دیا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو۔ کشتی پر بھی جس کے بنانے میں تمہارا بھی دخل ہے، کوشش ہے تمہاری، اس پر بھی، اور جس میں تمہاری کوشش نہیں ہے لیکن وہ تمہاری سواری کے کام آتے ہیں، یہ دونوں قسم کی نعمتیں میری۔ ٹھیک ہے، کرنا کیا چاہیے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی میری نعمت ہے، یہ بھی میری نعمت ہے؟ کیوں آپ ذکر کر رہے ہیں؟ آپ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، جب تم اس کے پیٹھ پر چڑھو۔ پیٹھ پر اگر اللہ کی پیدا کردہ سواری ہے، اونٹ گھوڑا، تو اس کی پیٹھ پر، اور تمہاری کوششوں میں بنائی گئی سواری ہے تو اس کے اندر جب تم داخل ہو تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ گھوڑے پہ بیٹھ کر کے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اونٹ پہ بیٹھ کے تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کے بڑائی نہیں بیان کرنا چاہیے، بلکہ ان سواریوں کو اللہ کی نعمت مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس کی پیٹھ پر تم چڑھو ثم تذکروا نعمت ربکم، تمہارے رب کی نعمت کا ذکر کرو، یاد کرو۔ اللہ کی نعمت مان کر کے سر جھکاؤ۔ عام طور سے اس زمانے میں گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد خود بخود تکبر آتا ہے، بڑائی آتی ہے۔ جی آج کل کار میں بیٹھے اور کار ذاتی ہو، اپنی خود کی ہو، اس میں بیٹھے، بڑائی کا تصور آتا ہے۔ اور اگر وہ کار بہت زیادہ قیمتی ہو، 20 25 30 40 لاکھ کی ہو، تب تو پوچھنا کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تکبر کو جگہ نہ دو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میرے بندے کون ہیں؟ ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن اللہ فرماتے میرے بندے کون ہیں؟ جن کے اندر یہ صفات ہو وہ میرا بندہ۔ اللہ نے 13 صفات ذکر کی، 13 صفات ذکر کی کہ میرے بندے کون ہیں، 1 2 3 سے 13 تک ذکر کی۔ نمبر 1 پہ کیا ذکر کیا؟ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ فرمایا نمبر 1 والی صفت یہ ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، نمبر 1 والی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے تو ہولے ہولے چلتا ہے، عاجزی کی چال چلتا ہے، نرم نرم چلتا ہے، تکبر والی چال نہیں، پیر پٹک کے نہیں، سینہ تان کے نہیں، لوگوں کو حقارت سے دیکھتے ہوئے نہیں، بلکہ عاجزی سے وہ ہلکے پن کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔
قرآن میں اللہ نے حکم دیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ کی بلندی کو چھو سکتے ہو، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ کی بلندی کو چھو سکتے ہو، تم تکبر کاہے کا کر رہے؟ عام طور سے سواریوں پر، ذاتی سواریوں پر آدمی بیٹھتا ہے تو تکبر آتا ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، تکبر کو جگہ مت دو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اور فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد کر کے اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب اس سواری پر پوری طریقے سے تم بیٹھ جاؤ، جیسے ہی تم سوار ہو اللہ کی نعمت کا تصور ذہن میں لا لو، اور جب تم پوری طریقے سے بیٹھ جاؤ وَتَقُولُوا، تو زبان سے ادا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ یہ پوری آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھو جب پوری طریقے سے تم بیٹھ جاؤ۔ کیا معنی ہے اس کے؟ عجیب و غریب معنی اس کے، عجیب و غریب معنی۔ فرماتے ہیں دعا یہ ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو تابع دار بنا دیا، چاہے وہ ہماری کوششوں سے بنی ہوئی سواری ہو اس کو بھی تابع بنا دیا، ہماری کشتی ہمارے تابع ہے، ہم ادھر پھرائیں گے ادھر پھرے گی، ادھر پھرائیں گے ادھر پھرے گی، ہوائی جہاز وہ زمین پر چلائیں گے زمین پر چلے گی، ہوا میں اڑائیں گے ہوا میں اڑے گی، جتنی اوپر لے جائیں گے جائے گی، جتنی نیچے لائیں گے وہ آئے گی، تابع بنایا نا، ہماری بات ماننے والا بنایا۔ اور یہ گھوڑا، اونٹ ہم سے زیادہ بہت ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ہمارے سے کئی گنا بڑھ کے طاقت ہے گھوڑے میں، ایک لات مارے تو انسان کئی فیٹ دور جا پڑے، اتنے طاقتور گھوڑے کو انسان کے تابع کر دیا، اس کے ناک میں نکیل ڈالا اور پکڑ لیا، گھوڑا تابع ہے، ادھر پھرا رہا ادھر پھرا رہا ہے، دوڑا رہا ہے۔ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے، اس کو تابع بنا لیا ہے۔ اللہ فرماتے تو نے تابع نہیں بنایا، ہم نے تابع کر دیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو تابع بنا دیا، ہم جیسے بول رہے ویسے سن رہا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی تابع داری سے باہر بھی نکالتے ہیں، کبھی اس سواری کو اس کے چلانے والے کی تابع داری سے باہر بھی نکالتے ہیں۔ تو کبھی ہوائی جہاز کریش ہوتا ہے، 200 250 300 سارے مسافر ختم ہو جاتے ہیں، کبھی سواری گر پڑتی ہے، سوار بھی سواری دونوں ختم ہو جاتے ہیں، کبھی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے، بریک مارنا چاہتا ہے وہ فیل ہے، ادھر پھرانا چاہتا ہے وہ دائیں جانب چلی جاتی ہے۔ یہ عام طور سے کب ہوتا ہے؟ جب بیٹھ کر کے اس کو اللہ کی نعمت نہ مانا جائے اور اللہ سے یہ نہ کہا جائے کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ نے اس کو تابع کیا ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، آپ نے اس کو میرے تابع کر دیا ہے، آپ کے حکم سے یہ میں چلا رہا ہوں۔ وما كنا له مقرنين، میں اپنی طاقت سے اس کو تابع کرنے والا نہیں تھا، میرے اندر سکت ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی گھوڑا رانگ ہو جاتا ہے تو ماہر بھی اس کو سنبھال نہیں پاتے،
اس کا جو ماہر ہوتا ہے سائنس، وہ بھی اس کو قابو میں نہیں کر سکتا ہے۔ تو دراصل یہ دنیا کے اندر جتنی سواریاں ہیں وہ ہمارے تابع ہیں، اللہ نے بنا رکھا۔ اور اللہ فرماتے اس کا اقرار کرو، جب تم بیٹھ جاؤ تم کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو جس پر میں سوار ہوں اس کو میرے تابع کر دیا، مسخر کر دی۔ وما كنا له مقرنين، حالانکہ میں اس کو تابع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اللہ نے کر دیا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، آدمی سواری پر بیٹھا ہے تو کہیں نہ کہیں جا رہا ہے، کبھی قریب کبھی دور، چاہے سفر قریب کا ہو چاہے دور کا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک سفر وہ بھی ہے جس کے بعد تمہیں لوٹنا نہیں ہے، وہ سفر ہے آخرت کا، اس کو یاد کرو۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، ایک سفر وہ بھی ہے جب ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں گے جس کے بعد واپسی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی عارضی سفر میں ہمیشہ کے سفر کو یاد دلا رہے، اور جس بندے کو وہ آخری سفر ذہن دماغ میں محفوظ ہے وہ بندہ راہ راست سے ہٹنے کے امکانات اس کے کم ہوتا، حرام کی طرف جانے کا خدشہ کم ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اتنی شاندار تعلیم دی، بتایا کہ یہ سواریاں تمہارے لیے نعمت ہے، اس پر بیٹھو تو اللہ کو یاد کرو، اور یہ پڑھ کے تم آگے بڑھو، آخرت کا تصور لے لو۔ جب بندہ یہ کرے گا کام تو وہ میوزک چلائے گا، اس میں گانا چلائے گا، اور آج کل تو اس میں اسکرین آنے لگی ہے، کاروں میں سی ڈی چل سکتی ہے، اور سنیما چلایا جا سکتا ہے، مووی چلائی جا سکتی ہے، گانے سنے جا سکتے ہیں، اور اتنی زور سے میوزک کہ سڑک کے دونوں طرف ادھر کئی فیٹ تک ادھر کئی فیٹ تک سنائی دے، کانوں میں جو ہے ایک قسم کے شور کی طرح آواز آنے لگے۔ یہ کرے گا بندہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تعلیمات کو وہ جانے گا اور اس پر عمل کرے گا تو وہ کبھی نہیں کرے گا۔ اور آج کل موبائل ہے، بلوٹوتھ ہے، وہ لگا لیا کان میں، موبائل جیب میں ہے، اب گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ کچھ اللہ کے بندے ہیں وہ قرآن بھی سنتے ہیں، کچھ ہیں اللہ کے بندے قرآن بھی سنتے، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نعمت ہے، اللہ کی نعمت مانو، یہ پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، آخرت کو یاد کر لو، پھر چلو۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے۔ بہت پہلے اس پر بہت اہتمام سے عمل ہوتا تھا، پھر اسلام دشمن طاقتوں نے دیکھا کہ بھئی یہ لوگ تو بہت اہتمام سے سواریوں پر بیٹھتے ہیں، تو دعا کا اہتمام کرتے ہیں، حادثات ان کے کم ہوتے ہیں، اور یہ مذہب اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت غور و فکر کیا کہ ان کو سواریوں پر بیٹھنے کے موقع پر دعا پڑھنے سے روکا جائے، کرنا کیا چاہیے؟ اگر ان کو روکیں گے پڑھنے سے یہ تو رکیں گے نہیں، بولے بغیر کیسے روکا جائے؟ تو انہوں نے ایسی چیز ایجاد کی کہ جب آپ اپنی سواری میں چابی ڈالیں گے
سواری دعا پڑھ دے گی اور ہم دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے کہ بھئی چلو یہ پڑھ لی تو ہماری طرف سے کافی. اب وہ سواری پڑھ رہی ہے، کار پڑھ رہی ہے، ٹو ویلر پڑھ رہی ہے، ہم خاموش. جیسے پہلے موبائل نہیں تھا، لینڈ فون تھا، تو سینکڑوں نمبر یاد رہتے تھے، بہت سارے نمبر یاد رہتے تھے. فلاں کا نام لیا، اس کا نمبر ذہن میں آ گیا، ڈائل کیا. پہلے تو یوں گھمانے والا فون تھا، بعد میں یوں آیا، جی مجھے اسے بات کرنا ہے، نمبر ذہن میں آ گیا. اب موبائل آیا، وہ نمبر یاد نہیں ہے. ہر نمبر دیکھنے کے لیے نکالنا پڑتا ہے، موبائل نکال کے دیکھو. جب تک یہ چابی ڈالنے پر دعا کی آواز نہیں آتی تھی، بہت ساروں کو یاد تھی، پڑھتے بھی تھے. جب سواری پڑھنے لگی ہم لوگ بھول گئے، یاد بھی نہیں. ہمیں یہ بتائیں، 4 5 6 نوجوان سفر کر رہے ہو کار میں، عام طور سے اب عید کے بعد کریں گے. جی میں نے کسی جمعہ میں کہا تھا رمضان ہی کے کہ اب کی بار سفر سے تھوڑا بچیں، چونکہ انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اور بہت ساری جگہوں پر فتنہ فساد کی کوششیں ہیں. 2 4 5 ساتھی مل کر کے کار میں سفر کر رہے ہو اور اس کے اندر گانا چل رہا ہو، مووی چل رہی ہو، اللہ نہ کرے وہ کار حادثے کا شکار ہو گئی اور اس حادثے میں 2 4 کی اس میں جان چلی جائے، تو ہمیں بتاؤ ان کے آخری لمحات کیسے گزرے ہوں گے، کن حالات میں موت واقع ہوگی. گانا سنتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے، مووی کے تصور میں انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز نہ مرو مگر حالت اسلام پر. اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب باتیں ان آیتوں میں ذکر فرمائی. سواری چاہے اللہ کی براہ راست پیدا کردہ ہو یا تمہاری کوششوں سے وہ سواری بنائی گئی، دونوں قسم کی سواریاں اللہ کی نعمت ہے. جب بیٹھو تو اللہ کی نعمت کا تصور لے کے بیٹھو، جب پوری طریقے سے تیار ہو جاؤ سواری کے لیے، زبان سے یہ دعا پڑھو. یہ پوری دعا قرآن میں لکھی ہوئی ہے، بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی نے سکھلائی. احادیث، دعاؤں کا بڑا ذخیرہ احادیث سے ملتا. اللہم بسمک اموت واحیا ابھی رات میں سوتے وقت پڑھیں گے، قرآن میں نہیں ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، قرآن میں نہیں ہے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ، قرآن میں نہیں ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، قرآن میں نہیں ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، قرآن میں نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث، قرآن میں نہیں ہے. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، قرآن میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ احادیث میں ہے. لیکن یہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نازل کی، پوری دعا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ پوری دعا اللہ نے قرآن میں نازل کی. ہر سواری کرنے والے سوار کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ ایک سواری کوئی ایسی ہو جس میں 2 4 5 جا رہے ہو، کار ہے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. چلانے والے کو بھی، بیٹھ کر سفر کرنے والے کو بھی، ٹو ویلر ہے تو آگے والے کو بھی، پیچھے والے کو بھی یہ دعا پڑھنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ ایک اللہ کی نعمت کا تصور آئے گا
اور دوسرا اس سواری کو ہم نے تابع نہیں کر لیا، اللہ نے تابع کیا، دوسری بات یہ۔ تیسری بات، آخرت کے سفر کا تصور آ جائے گا، آدمی گناہ سے بچے گا، جب اس تصور سے چلے گا تو حادثات سے بھی بچے گا۔ خصوصاً نوجوان لوگ جب شادیوں کے بعد اپنی نئی نویلی دلہنوں کو لے کر کے ٹو ویلر پر چلتے ہیں، ایک عجیب شوخی ہوتی ہے، ایک عجیب جو ہے لذت ہوتی ہے، اور اپنے کمالات سے اپنی بیوی کو واقف کرانا چاہتا ہے، اور ناز نخرے سب ہوتے ہیں۔ اسلام نے منع کیا، بیوی بھی سلیقے سے بیٹھے گاڑی میں، بے حیائی والا منظر گاڑی میں سوار ہو کر کے پیش نہ کرے۔ وہ آپ کی جائز بیوی ہے، اور جائز بیوی کے ساتھ آپ کے لیے کمرہ موجود ہے، آپ کا گھر موجود ہے، سڑک جگہ نہیں ہے۔ سڑک میں تو مہذب انداز ہونا چاہیے، حیا والا انداز ہونا چاہیے۔ بہت سارے نوجوان اس کا ہے، جن کا تعلق علماء سے ہے، نیک لوگوں سے ہے، ان کے یہاں تو اس کا اہتمام ہے، اور جن کا تعلق نیک لوگوں سے نہیں ہے، عجیب و غریب صورتحال۔ بیوی کو پیچھے بٹھا کے ہے اور سامنے گاڑی بھی چلا رہا ہے، سگریٹ بھی پی رہا ہے، اور اس کا دھواں جو ہے پورا بیوی کی طرف آ رہا ہے۔ وہ عجیب و غریب بدبودار چیز ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے اپنی بیوی کو۔ پورا سفر سگریٹ کی بدبو سے بیوی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور وہ اندر اندر گھٹ رہی ہے۔ مسلمان کی تعریف میں کہا گیا، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، وہ مسلمان ہے۔ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بیوی کو ہرگز نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہمیں تو یہاں تک سکھلایا گیا، جب سارے کاموں سے فارغ ہو کر کے رات میں بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو کوئی خوشبودار چیز جو ہے وہ کھا کے جاؤ، سونف کھا لو، لونگ کھا لو۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، کیوں؟ تکلیف نہ ہو، تکلیف نہ ہو، ساتھ والوں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کی پارٹنر ہے نا وہ بیوی، شریک حیات ہے، زندگی کی پارٹنر ہے، آپ کی ذات سے اس کو تکلیف۔ ہمارے معاشرے میں بڑی تعداد آخری عمل بستر پر جانے سے پہلے سگریٹ ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ آپ کی ذات سے تکلیف پہنچ گئی۔ کوئی بول جاتی ہے، اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے، تو میں ہو جاتی ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہے، کوئی مجبور ہے تو سہتی ہے، لیکن وبال آتا ہے، اس کا وبال آتا ہے۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نمبر 1 پر بیوی کو نہ پہنچے۔ اور اب سگریٹ وغیرہ بھی ہے، اب اس سے زیادہ موبائل آ گیا۔ اب ایک بیوی بیٹھی ہے پیچھے، ایک ہاتھ میں وہ ہے کیا بھائی، ہینڈل کیا بولتے ہیں، ایکسلیٹر ہے، اور دوسرے ہاتھ میں موبائل، پیچھے بیوی ہے، اور کبھی ایک آدھ بچہ بھی ہے۔ اللہ نہ کرے سامنے کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اچھا، پیچھے بیٹھنے والی بیویوں کا دل دھک 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 کرتا رہتا ہے، کبھی بول پاتی ہے، کبھی نہیں بول پاتی، پورا سفر اس کا تکلیف میں گزرتا ہے، بول نہیں پاتی ہے، ڈر خوف، پتہ نہیں اتنی تیزی سے چلا رہے، کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ بچے کو سمیٹ کے بیٹھتی ہے، کبھی خود سنبھل کے بیٹھتی ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے، چلا رہا ہے دیوانے کی طرح۔
یہ سب تکلیف پہنچانے میں ہے. لکھ رہا ہے کوئی لکھ رہا ہے کہ تم تکلیف پہنچا رہے ہو، وہ مجبور ہے، سہ رہی ہے، بول نہیں رہی ہے، لکھا جا رہا ہے. کل کو تم پڑھو گے، اقرا کتابک، اپنی کتاب جب پڑھو گے لکھا ہے اس کے اندر کہ تم نے بیوی کو سگریٹ پی کر کے تکلیف پہنچائی، تم نے تیز چلا کے تکلیف پہنچائی، تم نے تکلیف پہنچانے ہی کی نیت سے مختلف طریقوں پر اس کو چلایا. یہ سارا لکھا ہوا ملے گا تمہیں. ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ دعا سکھلائی. بھئی اللہ کی نعمت مانو، اللہ کے اس کو تابع کرنے کا تصور لاؤ، آخرت کے سفر کو ذہن و دماغ میں لاؤ، پھر چلو. کاش مسلمان اس کو سمجھے اور اس کی اتباع کرے، اس کی نقل کرے، بہت سارے حادثات سے بچیں گے، بہت ساری خرابیوں سے بچ جائیں گے. اور یہ سگریٹ وغیرہ یہ اچھی، یہ فضولیات میں ہے، اسراف میں. بیڑی، سگریٹ اور آگے وہ گٹکا، ماوا، پتہ نہیں کیا کیا وہ سب ہے، وہ دانتوں میں دبانے والا، ہونٹوں میں رکھا جانے والا، اور آگے نشے کی بہت ساری چیزیں ہیں. نشہ تو سیدھے حرام ہے، اور یہ سب فضولیات میں، اسراف میں ہے، مکروہات میں ہے. بعض مکروہ تنزیہی ہے، بعض چیزیں مکروہ تحریمی ہے. اس میں کچھ ملنے والا نہیں، الٹا مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرنے والا ہے. وہ سگریٹ کی پیک پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انجوریس ٹو ہیلتھ، یہ صحت کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے، پھر بھی جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے. لوگ اس کو شان سمجھتے ہیں، بڑائی سمجھتے ہیں. بہت سارے لڑکے سمجھتے ہیں کہ بیوی کے سامنے سگریٹ کے پینے سے اس کی بڑائی کا تصور بیٹھتا ہے بیوی کے دماغ پر. بڑائی کا نہیں بیٹھتا ہے، اس سے نفرت کا تصور بیٹھتا ہے. اس لیے ان عادتوں کو ختم کرنا چاہیے. گاڑی چلاتے ہوئے موبائل پہ بات نہیں کرنا چاہیے، کار میں بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک تو قانونی رکاوٹ ہے، وہ تو ہے، اپنی جان کی، ساتھ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی حفاظت مطلوب ہے. ٹو ویلر میں تو بہت محتاط سفر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.